السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ نیا سال آپ کو مبارک ہو. بالکل, آپ کو بھی ہم دونوں مل مبارک کے ہو. پھر اپنے ویورز کو نیا سال کی مبارکباد دیتے ہیں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. جی ہمارے تمام ویورز جو ہیں وہ آر ویری ویلیویبل ایسٹ فار اس, ان سب کو ہیپی نیو ایئر, اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سال جو ہے وہ انتہائی خوشگوار انداز سے گزارے, یہ ہماری دعا ہے. جی بالکل, آج کا سال جو ہے, یہ نیا سال جو ہے تمام تر لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن لے کر آئے. کل کا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہم دن ہے, کیونکہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کل بیٹھے گی اور مذاکرات جو کیے جائیں گے, اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو مطالبات گورنمنٹ کو پیش کیے جائیں گے وہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح سے بڑھتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے. آگے پروگرام میں بات کریں گے. امریکی اخبار نے بھارت کے ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے عالمی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے. اس نیٹ ورک کے ذریعے بھارتی دہشت گرد بیرون ممالک بھی لوگوں کو نشانہ بناتے رہے. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. کرم امن مذاکرات کامیاب, فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب, کل کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ پی ٹی آئی کے لیے بھی, گورنمنٹ کے لیے بھی. اب کیا لگتا ہے آپ کو, پی ٹی آئی جو اپنے مطالبات, بانی پی ٹی آئی کی رہائی 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن, اور ساتھ ہی 9 مئی سے متعلق جو لوگ گرفتار ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی رہائی سے متعلق بھی مطالبہ جو ہے پی ٹی آئی نے تیار کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا یہ اتھارٹی ہے, کیا مطالبات ان کے مانے جائیں گے, یا گورنمنٹ کیا موقف اختیار کر سکتی ہے کل کے روز؟ دیکھیے, مذاکرات جو ہے نا یہ ایک عجیب و غریب ڈرامہ چل رہا ہے. ایک طویل عرصے تک حکومت منتیں کرتی رہی کہ بھائی آ جائے, بیٹھ کے بات چیت سے ہم مسئلے حل کر لیتے ہیں, تو بانی نے نہیں سنی ہے. بانی صاحب نے جب تنگ آ کے ایک کمیٹی بنا دی ہے, اب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ جی حکومت ہماری بات سننے میں سنجیدہ نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ چل رہا ہے, دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی جو ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے کہتے ہیں نا, اسی طرح کی یہاں بھی چل رہی ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح سے مذاکرات کی کامیابی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں کہ جب آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں, جب آپ کو اپنے ٹارگٹس کا نہیں پتہ ہے, یا آپ ایسے ٹارگٹس طے کر لیتے ہیں جن کا تسلیم کیا جانا ممکن نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں. بالکل. یہ میں نے کیوں کہا, یہ میں نے اس لیے کہا کہ حکومت یہ بات بار بار واضح کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو مقدمات کا سامنا ہے, خاص طور سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں وغیرہ ہیں, ان سب کے اوپر کرمنل افینسز کے مقدمات ہیں جنہیں حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ختم نہیں کر سکتی. ہم نے کل پچھلے حکومت کی بھی مثال دی تھی کہ ان پر بھی بے پناہ مقدمات تھے, کوئی ورتھ نیم بندہ نہیں تھا جس پر نیب کا مقدمہ نہیں تھا, لیکن ان سب کی جان چھٹی ہے عدالتوں سے. چاہے وہ شہباز شریف تھے, چاہے وہ حمزہ شہباز تھے, چاہے وہ مریم نواز تھی, چاہے نواز شریف تھے, چاہے شہباز شریف, نیم دیم, خواجہ آصف اینڈ آل, ان سب کی جان عدالتوں سے چھٹی ہے. کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوئے. تو یہی عمل اب بھی دہرایا جائے گا. یہ بات میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ احتجاج کر کے پریشر تو بڑھا سکتے ہیں, لیکن آپ احتجاج کر کے بندے کو قید سے رہائی نہیں دلوا سکتے انلیس کہ وہ پولیٹیکل پریزنر ہو, اس نے کوئی کرائم کمٹ نہ کیا ہو. جو کرائم کی نوعیت ہے وہ اپنے طور پر بہت ہی سنگین ہے, چاہے ان کا تعلق ان 4-5 بڑے مقدمات سے ہے جن کا سامنا بانی پی ٹی آئی کو ہے, یا ان کا تعلق 9 مئی سے اور 24 اور 26 نومبر کے درمیان جو کچھ ہوا اس سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک سٹیج تھی جب یہ کہا گیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی قوم سے اپنی غلطیوں کی, خاص طور سے 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہی پیشکش ان کو فوجی قیادت کی طرف سے بھی کی گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی, ان سے جو پہلے والے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ قوم سے معافی مانگ لیں, ہمیں آپ سے کوئی خاص پرخاش نہیں ہے. لیکن وہ موقع ضائع کر دیا گیا. اس کے بعد پھر چونکہ احتجاج کی ایک سیریز چلی ہے پوری, آپ نے 1 دن 2 دن 3 دن احتجاج نہیں کیا ہے, بلکہ آپ نے اقتدار سے نکلنے کے بعد اگر کچھ کیا ہے تو صرف احتجاج ہے. چاہے وہ 3-4 بار اسلام آباد پر چڑھائی ہے, چاہے وہ 2 مرتبہ لاہور پر چڑھائی ہے, چاہے وہ وزیر آباد کا لانگ مارچ تھا جس میں انفارچونیٹ واقعہ بھی پیش آیا, تو یہ سارا احتجاج ہی احتجاج ہے.
ٹھیک. یہی حال جو ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کا ہے جس کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ تیسری مرتبہ الیکٹ ہو کے وہاں آئی تھی جس کا کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی جس کو کے پی کے عوام نے 3 مرتبہ مینڈیٹ دیا ہے لیکن تینوں مرتبہ آپ نے وہاں کیا کچھ نہیں ہے. ٹھیک. جب بھی آپ سے کسی بھی لیول پر سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اس لیے یا تو وہاں پر کرپشن کی داستانیں ہیں. آپ کو میں بی ٹی آر جو وہاں بنایا گیا ہے جو میٹرو بنائی گئی ہے اس کی مثال بدترین ہے. بخاری صاحب جس طرح سے آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی بہت سارے ایسے مذاکرات کے موقع گوا دیے ہیں. اب یہ جو موقع پی ٹی آئی کو ملا ہے اور بڑی مشکل سے ملا ہے, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی غیر رسمی گفتگو یا بیک ڈور مذاکرات گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں. ہاؤس اریسٹ کی بھی آپشن دی جا رہی ہے, پھر یہ بھی آپشن دی جا رہی ہے کہ اس دوران بانی پی ٹی آئی کو خاموش بیٹھنا پڑے گا. تو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی بنی گالہ میں اگر یہ آپشن دی جاتی ہے, یہ گورنمنٹ اپنا یہ موقف دیتی ہے کل, تو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی اس کو مانیں گے؟ کیونکہ ابھی تو یہی باتیں آ رہی کہ نہیں میں ہاؤس اریسٹ یا کوئی ڈیل نہیں کروں گا. پہلے تو میں آپ کی دانش مندی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا چونکہ میں تفصیل بیان کرنے لگا تھا جو فالس تھی پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ میں. آپ نے مجھے گھسیٹ کے واپس اس سوال نمبر 1 پہ لے آئی ہیں ماشاء اللہ. آپ کا کارنامہ میں بیان کر رہا ہوں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت فوکس یہ مذاکرات ہیں جو کل ہونے والے ہیں. سال کا آغاز ہے جی. کے پی کے میں بہت کچھ وقت ضائع ہو چکا. دونوں جو حکومتی پارٹی ہے وچ از پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ پی ٹی آئی, خدا کے واسطے دفن کر دیں اپنے ہیچٹس, اپنے خنجر دفنا دیں. پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں. دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مذاکرات سے حل نہیں ہوتا. تو ہم توقع یہ کر رہے تھے اور توقع کی جانی چاہیے کہ کل جب وہ مل بیٹھیں گے تو ایک راستہ نکلے گا جس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا. کیوں؟ ان کے 2 بنیادی مطالبات ہیں جس کا تذکرہ جو ہے اسد کیسر صاحب نے بھی کیا ہے, بیرسٹر گوہر نے بھی کیا ہے اور کل علیمہ خان نے بھی کیا. جی. مطالبہ نمبر 1, بانی پی ٹی آئی اور تمام اسیران کو چھوڑ دیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر حکومت چاہے بھی تو. دوسرا مطالبہ ان کا ہے کہ ایک تو ان کو چھوڑ دیں اور دوسرا جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 24 اور 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا. اس کے بارے میں میری پوزیشن ایک ہے کہ ان دونوں حوالوں سے مقدمات کرمنل افینسز قائم ہو چکے ہوئے ہیں اور 90% معاملہ جات آلریڈی عدالتوں میں ہیں. جی. کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا, ان کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں. دیٹ چیپٹر از کلوزڈ. اب اپیلوں کا معاملہ ہے, اپیلیں ہوں گی, دیکھتے ہیں کس کی جان چھوٹتی ہے کس کی جان نہیں چھوٹتی ہے. لیکن جو یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہے یہ پلازیبل اس وقت ہوتی ہے جب کسی بات پر ابہام ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. ایسٹ پاکستان کا جو سانحہ تھا اس کے بارے میں ادھر کے لوگوں کو, ادھر کے لیڈرشپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہوا. کیسے مکتی بہانی ٹرین کی ہندوستان نے, کیسے ان کو گھسیڑا واپس اس پاکستان میں, کیسے وہاں کی حکومت کو اپاہج کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے سازش کی جس کے پیچھے رو تھی. تو تب تو کمیشن بنتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا حمود الرحمان کمیشن بنا تھا فار فیکٹ فائنڈنگ. جی. جی. لیکن ان افینسز کی جن کی ایویڈنس موجود ہو بوتھ ان ٹرم آف ویڈیو آڈیوز اینڈ یعنی ڈاکومنٹیشن, اس کے لیے کمیشن بنانا جو ہے. اچھا میں کہتا ہوں ہم آج یہ مشورہ دیتے ہیں حکومت کو کہ آپ ان کی کمیشن والی بات مان لیں. اچھا کمیشن بن گیا. اب جناب اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ججز بھی ہماری مرضی کے لگائیں. وہ بھی لگ گئے. پھر وہ کہیں گے ہم فیصلہ نہیں مانتے. آپ کے سامنے ہے نا, یہ سب کچھ ہوا ہے نا. اگر فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آئے تو جج جو ہے وہ خراب ہے. اگر اوور آل عدالت میں کئی ججز کا فیصلہ ہو تو وہ کہتے ہیں عدالت خراب ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کس بات کا ان کے یقین کیا جائے کس کا نہ کیا جائے. تو مذاکرات کو معنی خیز بنانے کے لیے دونوں طرف سے پازیٹیوزم کا مظاہرہ کرنا پڑے. بالکل. پہلے بھی ہم نے دیکھا سیاستدانوں نے مذاکرات کی ہیں اور پھر شرائط پر مبنی کوئی ڈیلز بھی کی ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے, ریلیف ملا ہے بہت سارے سیاستدانوں کو. مشرف کے دور میں بینظیر بھٹو, نواز شریف, ان سب نے بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل بھی کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کے اندر تو وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں اس حوالے سے آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے جو بندہ مل کے باہر نکلتا ہے
وہ کہتا ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہے. جو احتجاج ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. جو مذاکرات ہیں اس میں مطالبہ نمبر 1 کیا ہے, بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. ہاں. کہ بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں تو نہیں آنا جیلوں باہر, میں تو نہیں آؤں گا اس وقت جب تک یہ نہیں ہوگا. وہ بھائی کریں کیا پھر؟ آپ دیکھیے کل علیمہ خان نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میں بنی گلہ شفٹ نہیں ہوں گا. بھائی صاحب مجھے یہ بتایا, میں نے کل بھی پوچھا تھا, میں آج بھی پوچھ رہا ہوں, یہ آپ سے کہا کس نے کہ آپ بنی گلہ تشریف لے آئیں؟ اور اگر کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر آپ شفٹ ہوتے ہیں بنی گلہ تو آپ کی سیاست گئی. اچھا. اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی کا پوسچر تو یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے موقف کے اوپر ڈٹنے والے آدمی ہیں, نیڈر ہیں, یہ میں بھی مانتا ہوں. تو یہ جو شفٹنگ ہوگی بنی گلہ میں, یہ آپ کا کیا خیال ہے, اس کے بارے میں کیا سوچا جائے گا, ورکرز کو کیا میسج جائے گا, یہ سوچنا چاہیے. اچھا جی, علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا جی وہ کہتے ہیں میں بنی گلہ نہیں جاؤں گا. وہ کیسر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو جیل سے ہی نہیں نکلوں گا جب تک سارے ورکر نہیں رہا ہوں گے. دیٹ مینز واٹ, دیٹ مینز نان سٹارٹر. اگر یہ کنڈیشن اتنی سخت ہیں تو مذاکرات مجھے بتائیے کس طرف کو کامیابی کے لیے نکلیں گے. تو ایک تو یہ پریشانی ہے اس بات سے کہ کیا کل کوئی اچھا آغاز ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. یہ بات پہلے تھی مذاکرات کی کمیٹیاں بننے سے پہلے اور مذاکرات کی ڈیٹ طے ہونے سے پہلے کہ پری کنڈیشنز کوئی نہیں ہوں گی. آپ اپنی ڈیمانڈز رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو مذاکرات کی کامیابی سے مشروط نہیں کر سکتے. ٹھیک. اگر یہی اسپرٹ کل پریویل کرتی ہے تو شاید یہ بات آگے بڑھے. ہمیں اشاریے مل رہے ہیں کہ کل پورے کے پورے 7 رکن جو ہے بانی پی ٹی آئی کمیٹی کے وہ موجود ہوں گے, جن میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ٹیڑھے آدمی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کل مذاکرات ایک قدم بھی آگے بڑھتے ہیں تو دیٹ ول بی این اچیومنٹ. کیونکہ مذاکرات کے بغیر ان معاملوں کا کوئی حل نہیں ہونا, جو مرضی کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی وہی بات دہرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑیں, ان کے ساتھ ان کے ورکرز کو چھوڑیں, پھر ہم بات چیت کریں گے یا بات چیت آگے بڑھے گی. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی گڈمڈ صورتحال ہے. بالکل. کل لگے گا پتہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی کافی زیادہ سیریس نظر آ رہی ہے مذاکرات کو لے کے, خاص طور پہ ان کی باڈی لینگویج بھی کافی ہم نے ڈفرینٹ دیکھی. ایون ہم نے یہ بھی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف صاحب بھی اس چیز پر یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب پہلے کہتے رہے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, پھر ان کا بھی سٹانس ڈفرینٹ ہو گیا. تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی بڑی انٹرسٹڈ اور سیریس ہے مذاکرات کو لے کے, کہ یہ اس وقت قومی مفاد کا مسئلہ بن چکا ہے کہ پارٹیز کے درمیان کچھ مفاہمت والا راستہ نکالا جا سکے. حق میں ہے, یہ پی ٹی آئی کے بھی حق میں ہے کہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں. کیوں؟ ایک اور جو بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو وکیل ہیں جن فیض حمید کے, انہوں نے بتایا کہ چند ہفتوں میں ان کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا. انہوں نے جو ایک سب سے خوفناک بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے, ان کا میں یہ تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا کہ کیا فیض حمید سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں. ہاں, اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے. اگر وہ اپروور بن گئے تو ان کی جان کی خلاصی تو کسی صورت میں مطلب حتمی سزا تک نہیں جائے گی, کوئی کم مائلڈر ایکشن ہو جائے گا. لیکن وہ پھر جن کے نام لیں گے, جن کے خلاف وہ گواہی دیں گے, ان کا کیا بنے گا, دیٹ از اے بگ کوسچن مارک. اچھا, 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس حوالے سے ہم نے اپنے ناظرین کو کوشش کی اپڈیٹ رکھنے کی. سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ اگر فیض حمید صاحب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا کیا اس وقت ایس ڈی جی آئی ایس آئی, وہ میں نے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیا. اچھا, ہم نے کل بھی بتایا تھا اپنے ناظرین کو, آج پھر بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی ڈائریکٹلی جواب دہ ہے پرائم منسٹر کو. دیئرفور وہ اگر یہ کہیں کہ ایز اے گورنمنٹ امپلائی یا ایز اے ریسپانسبل آفیسر آف دا آرمڈ فورسز آئی اوبیڈ دا آرڈرز آف دا پرائم منسٹر, پھر کہاں جائیں گے؟ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے جنرل فیض. میں نے تو کہا کہ اس نے تصدیق بھی نہیں کی, اس نے تردید بھی نہیں کی. بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ وہ جو وکیل ہیں ان کے انہوں نے زیادہ گفتگو نہیں کی، اس لیے کہ مقدمے کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے ایکچوئل وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ منفی رکھی جائے گی، اس کو افشا نہیں کر سکتے آپ۔ مگر جو اشارہ ہے اس میں موجود، جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ اس نے اس کو ڈینائی کیا ہے، نہ ہی اس نے اس پہ اگری کیا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ریڈیکل ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ایسا ہوا بخاری تو۔ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مزید مشکلات جو ہے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ بخاری صاحب بانی پی ٹی آئی نے نئے سال پر ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں ڈی جے ایس پی آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ایون مذاکرات چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مذاکرات کس کے گو ہیڈ کی وجہ سے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹویٹس بھی ایسے کیے جا رہے ہیں کنٹروورشل قسم کے۔ 9 مئی سے متعلق انہوں نے کہا یہ پہلی پری پلان تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جس طرح سے گھسیٹا گیا فوٹیجز بھی موجود ہیں۔ تو اس قسم کے ٹویٹس اور پھر ریاست کو آپ اس طرح للکار رہے ہیں، تو آپ کو اس طرح نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے لیے مزید مشکلات بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے، جس بھی کسی سیاسی لیڈر کی گرفتاری ہوتی ہے نا، خاص طور سے اس وقت جب وہ موب کے اندر موجود ہو، تو کوئی پالکی نہیں آتی ہے، اچھا، نہ کوئی بگی آتی ہے، اچھا، اسی طرح اٹھایا جاتا ہے۔ اور کس کو نہیں اٹھایا گیا؟ نیم دا پرسن۔ بھٹو کے ساتھ یہ سلوک ہو چکا 2 دفعہ، آصف زرداری کے ساتھ ہو چکا، نواز شریف کے ساتھ ہو چکا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا۔ جب اٹھانے جاتے ہیں نا تو پھولوں کے گلدستے لے کے تھوڑی جاتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیں آپ۔ ڈیتھ سیل میں جب آپ رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہے ریسنٹ مثالیں، ماضی کی مثالیں تو ہیں، بھٹو کو رکھا انہوں نے ڈیتھ سیل میں اینڈ لمبے عرصے کے لیے رکھا، اینڈ دا مین سروائیوڈ اینڈ ڈنٹ بینڈ۔ وہ اور اسٹف ہے، دیٹس انٹائرلی۔ رانا ثناء اللہ کو ایک جعلی الزام جس کو بعد میں خود حکومت کے لیے نگلنا مشکل ہو گیا، ان کو 6x6 کے ڈیتھ سیل میں رکھا، چینی پھینکی نیچے اور کیڑے چھوڑ دیے۔ یہ سب کچھ یاد تو ہونا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی باری آتی ہے تو پھر چیخیں نکلتی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے نا۔ اور میں کس کی مثال دوں؟ ایک خاتون کو آپ نے جیل میں رکھا جس کا نام مریم نواز ہے، اور اس کے واش روم کے اوپر آپ نے کیمرے لگائے، ڈوب مرنا چاہیے جس نے بھی کیا۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا کہ جس نے کیا نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ اس کی کوئی بہن ہے، کیونکہ اگر جس کی ماں بہن ہو وہ پھر اس طرح کی گھٹیا ذلیل قسم کی حرکتیں نہیں کرتے اور نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے پولیٹیکل رائیولز کو آپ کبھی بھی اپنی ذاتی انا کا نشانہ نہ بنائیں۔ اگر آپ حکومت میں ہیں تو گو بائی دا بک۔ آج کی حکومت کو بھی میں وارن کر رہا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ جیلوں میں اپنے لیے آپ گڑھا کھود رہے ہیں، اپنے لیے آپ قبر بنا رہے ہیں۔ بالکل، اپنے پولیٹیکل رائیولز کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کے اوپینین کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا دن جو ہے پی ٹی آئی کے لیے کیا ثابت ہوتا ہے۔ کوہاٹ میں ضلع کرم کی صورتحال پر جاری گرینڈ جرگہ ختم ہو گیا ہے۔ کرم امن مذاکرات کامیاب، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بخاری صاحب، اب جو 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر تمام لوگ متفق ہو گئے ہیں، اب کیا لگتا ہے اس معاہدے پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں جس کے نتیجے میں اب وہاں امن کی صورتحال جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں ایک مسلمان کی حیثیت سے، ہم سنی ہیں، شیعہ ہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں نا۔ بالکل، ہماری 3 بنیادی چیزیں ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے۔ اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں، اگر تو مجھے بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے بارے میں وہ سوچتے ہوں گے لوگ جو باہر بیٹھ کے، جن کو ہم پریچ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ امن کا مذہب ہے، اسلام جو دین جو ہے یہ امن کو پروموٹ کرتا ہے، اور ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راستے کھلوانے کے لیے راستے بند کرنے کا ایک نیا رواج نکلا ہے۔ بالکل، یعنی آپ اندازہ کیجئے جو علامہ عباس ناصر صاحب کر رہے ہیں، کراچی ہو چاہے لاہور ہو، یعنی ایشو کے پی کے کا ہے اور احتجاج ہوگا سندھ میں اور پنجاب میں۔ بالکل ایسے۔ اچھا، وہ ہم نے کہا یار اس کی کوئی لاجک ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ، تو پتہ چلا وہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، اس لیے کہ اگر وہ کے پی کے میں مظاہرہ کرتے جا کے، یا دھرنے دیتے یا راستے بند کرتے، علیمین گنڈا پور نے اٹھا کے باہر پھینک دینا تھا۔ اچھا، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آتے تو بانی پی ٹی آئی نے ان کو ڈسکوالیفائی کرا دینا تھا، کیونکہ ان کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے ہوئے نا، تو پھر کے پی کے کا رخ کیسے کریں گے؟ تو ایک تو یہ 2 چیزوں کی مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آئی۔ علامہ صاحب کو چاہیے، وہ ایک کمیونٹی کے رہبر ہیں، وہ ایک کمیونٹی کے لیے قابل احترام ہیں، تو ان کے عمل سے تو امن کی پروموشن ہونی چاہیے، اس کے امن سے دیگر علاقوں کے مسلمانوں کی اور دیگر علاقوں کے لوگوں کی زندگیاں مشکل تو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، ابھی 3 لوگوں کے دستخط باقی ہیں، اللہ کرے
وہ بھی ہو جائیں گے کل تک. ایک راہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ ہو جائے گی, لیکن اس کے اوپر عمل جو ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اسلحہ سرنڈر کرنا ہے تو آپ کو دونوں فری کین کو نیت کے ساتھ اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہیے حکومت کے پاس, اور چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے اسلحہ, کیونکہ یہی سب سے بنیادی خرابی کی وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں کے عمائدین کا جرگہ جو ہے یہ ہمیشہ وہاں بڑے بڑے فیصلے وہی کرتے ہیں, اور اس معاہدے کے اوپر بھی 45 لوگوں نے دونوں طرف سے دستخط کیے ہیں. اس لیے ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تک ضرور جائے گا, یعنی وہاں امن قائم ہو جائے گا. لیکن یہ بات اپنی جگہ یعنی کہی جانی چاہیے کہ بہت تاخیر کی گئی. کون ذمہ دار ہے اس معاملے کے یہاں تک پہنچنے کا, جس کی وجہ سے یعنی اتنی قتل و غارت گری کا بازار وہاں گرم کیا گیا. دونوں طرف نہ صرف مورچہ بند ہوئے لوگ, بلکہ ایک طویل شاہراہ جو ہے 70 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ بند رہی ہے, ابھی بھی کھلی نہیں ہے. ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کانوائے کے ذریعے لوگوں کو وہاں سے گزارا جائے گا اور آہستہ آہستہ کھولا جائے گا. ہو از ریسپانسبل فار اٹ. اس صوبے کا چیف منسٹر جو ہے اس کو تو صرف کفن باندھ کے اسلام آباد فتح کرنا تھا. اس کو اپنی ناک کے نیچے اپنی آنکھ کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا یا تو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, وہ اندھے تھے, یا ان کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں تھا. اتنی کیلسنس جو ہے, اتنی لا تعلقی بے حسی جو ہے, اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. اس کی کوئی نہ کوئی پوچھ پڑتال ہونی چاہیے کسی لیول کے اوپر ضرور, چاہے بات نہیں کریں, لیکن خدا کے واسطے آپ کے گھر کو آگ لگی ہو اور آپ دوسرے کا گھر جلانے چلے ہیں, تو یہ کہاں کی لاجک, کہاں کی منطق ہے؟ یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالکل گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, راستے کھول دیے گئے ہیں, اور تشدد جو ہے مزید تشدد کو جنم دیتا ہے. تو اب تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا وہاں پر جو معاملات. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جتنی گفتگو ان کی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ ساری جو ہے نا, یہ وہ کہتے ہیں آفٹر میتھ میں جب آپ اشک پوشی یا اشک شوئی کے زمرے میں آتی ہے, جس وقت ضرورت تھی کہ وہ اپنے آفیسز استعمال کریں, وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق تھے اور اس کے نتیجے میں جو زندگیاں ضائع ہوئی ہیں ان کو بچائیں, اس وقت وہ اور ایڈونچرزم جو ہے وہ کرنے کے لیے اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے تھے. کہتے ہیں نا کہ چلیے آج کی کسی غلطی سے اگر آپ سبق سیکھ لیں تو آئندہ کے لیے آپ کو کچھ ہونے سے پہلے اقدام کرنا یہ ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری. بالکل. یعنی اگر نقصان ہی ہو گیا تو پھر حکومت تو تھی ہی نہیں نا, تبھی تو اتنی صورتحال بدتر ہوئی وہاں پر. تو یہ بات جو ہے یہ بہت وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب اس سے سیکھیں. بالکل. سیاستدان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور ڈونٹ لیٹ اٹ ہیپن اگین. اس کے پہلے ہمارے پاس ہزارہ کی مثال موجود تھی جو کوئٹہ میں ہوا تھا. اس وقت بھی حکومت پی ٹی آئی کی تھی, اور اس وقت بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. تو یہ جو رویہ ہے, یہ جو روش ہے, یہ سیاستدانوں کی روش نہیں ہے, یہ رتھلیس ڈکٹیٹرز کی روش ہے. اس کو ترک کرنا چاہیے. لوگوں کی جان کو تحفظ دینا بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی بھی اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی بھی. اینی تھنگ ایلس از سیکنڈری. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت وقت بھی. بخاری صاحب اس معاملے میں حکومت نے, وفاقی حکومت نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا ہے, جس طرح سے ان کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا وہاں لوگوں کو. تو میرا خیال ہے ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو امن مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور وہاں پہ صورتحال دو طرح کی کیفیت ہے. اگر وفاق اپنی مرضی سے وہاں مداخلت کرتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جناب ہمارے یہاں مداخلت ہو رہی ہے, اور درخواست انہوں نے اس وقت تک نہیں کی جب تک بات ان کے ہاتھ سے نکل نہیں گئی. لیکن ایز آئی سیڈ ارلیئر, میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو, اپنی غلطیوں سے سیکھیے. ڈونٹ لیٹ اٹ ہیپن اگین. آئی تھنک دیٹس دا لیسن that everybody should learn from this incident. بالکل, اس انسیڈنٹ سے سب کو لرن کرنے کی ضرورت ہے, اور امید ظاہر کی جاتی ہے ابھی 14 نکات پر اسی طرح سے گورنمنٹ جو ہے عمل درآمد بھی کروائے گی, اور وہاں پہ جو حالات ہے وہ معمول پر آ سکیں گے. امریکی اخبار نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. بخاری صاحب, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی. تو بہت بڑے ہوشربا انکشافات اس رپورٹ میں ہوئے ہیں. دیکھیے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یہ ہندوستان جو ہے یہ حرکات جو اس قسم کی جو یعنی قابل نفرت حرکات ہیں بہت عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے. میں اس سے پہلے کہ اس ایشو کے اوپر آؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ دا گارڈین میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پہ الزام لگایا تھا, 2020 کی بات کر رہا ہوں میں, کہ را اب تک پاکستان میں 20 افراد کو قتل کرا چکی ہے. بالکل.
ٹھیک ہے. ابھی پچھلے برس کی بات ہے کہ انہوں نے 2 بندوں کی ٹارگٹ کلنگ کرائی. ایک محمد ریاض صاحب تھے اور دوسرے مولانا شاہد لطیف صاحب تھے. جی. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ علی سرفراز چیمہ، علی سرفراز عرف تانبا، یہ ایک شخص ہے جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ہندوستانی اسپائی جو تھا، جاسوس جو تھا سربجیت سنگھ، اس کا مرڈر کیا تھا جیل میں. بعد میں اعلیٰ عدالتوں میں اس کے اوپر وہ مقدمہ ثابت نہیں ہوا تھا اور اس کو بری کر دیا گیا تھا. لیکن را نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی اسی طریقے سے قتل کرا دیا تھا. اب جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس پر آنے سے پہلے وہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے، لیکن جسٹن ٹروڈو کا اگر ہم ذکر نہ کریں، جو امریکہ کے، جو کینیڈا کے پریزیڈنٹ تھے، تو زیادتی ہوگی. جنہوں نے پہلی دفعہ کھل کے کہا کہ ہندوستانی را جو ہے وہ خالصتان موومنٹ کے جو سکھ لیڈرز ہیں ان کے قتل میں ملوث ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے 6 ڈپلومیٹس کو اس الزام کے تحت ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا. وہ دوسری بات ہے کہ ہندوستان نے بھی پھر ریاکشن کے طور پہ 6 بندوں کو نکالا. لیکن یہ بات پہلی دفعہ منظر عام کے اوپر آئی کہ را مودی صاحب کی نگرانی میں اس قسم کے جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، چاہے ان کا تعلق خالصتان موومنٹ سے ہے، چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کو قتل کرانے کا ایک باقاعدہ مشن ہے وہاں. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ایک سیل ہے ڈسٹرائے سی پیک، جو اجیت ڈوبل صاحب جو ہیں، جو ان کے سلامتی کے، قومی سلامتی کے مشیر تھے، ان کی نگرانی میں ایک سیل قائم ہے جس کی $1 بلین اینول اس کی فنڈنگ ہے، جس کا واحد کام جو ہے وہ چینی انجینئرز اور پاکستانی انجینئر جو گوادر میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر حملے کروانا اور ان کو قتل کروانا جو ہے وہ ان کے ذمہ ہے. تو بھارت کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے اب پوری طرح سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے. برطانیہ، کینیڈا، امریکہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ را اس قسم کے سنگین جرائم کی مرتکب ہے، اور وہ اس کے اوپر مطلب ہے اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ غیر ممالک کے اندر جو قتل ہوتے ہیں، جو اس طریقے کے اسیسینیشنز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے انڈین را ہے اور را کے پیچھے پرائم منسٹر مودی ہیں. تو یہ سارے جو حقائق سامنے آئے ہیں، اس کے بعد اب میرے نہیں خیال کہ کسی کو کوئی شبہ ہونا چاہیے یا کسی کو کوئی گنجائش دینی چاہیے ہندوستان کو. ہندوستان اس قسم کے قابل نفرت جرائم جو ہیں اور ہولناک جرائم جو ہیں اس کا مجرم ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس سارے ایکسپوجر کے بعد کسی قسم کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ ثبوت لائے جائیں. نہ یہ پاکستانی اخبار ہے، یہ ایک امریکی اخبار ہے، دوسرا برطانوی اخبار ہے، اور انہوں نے جس قسم کے ہولناک حقائق کا اظہار کیا ہے. بخاری صاحب، جس قسم کے سنگین نوعیت کے دہشت گرد بھارت میں موجود ہیں اور جس طرح سے بیرون ملک کارروائیاں کر کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس وقت انٹرنیشنلی اس چیز کو ایکسپوز کر دیا گیا. لیکن بھارت جو یہ دعویٰ کرتا ہے، پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگاتا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہاں ان کے ساتھ میچز نہیں کھیلے جا سکتے، ٹریڈ نہیں کیا جا سکتا، اور دیگر معاملات میں بھی پاکستان کو الزام ٹھہراتا ہے. تو اب جو بھارت کی دہشت گردی جیسی چیزیں ہیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں، تو اب بھارت کس منہ سے سامنا کرے گا کسی بھی ملک؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ جو آدمی اس قسم کے گھنونے جرائم میں ملوث ہوتا ہے، وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے. جتنے الزام بھی ہندوستان نے پاکستان کے اوپر لگائے ہیں، ہر ایک معاملے میں منہ کی کھانی پڑی ہے. چاہے وہ اوڑی کے واقعات تھے، چاہے اگر آپ کو یاد ہو کہ پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ ہو، جہاں جہاں انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے، حقائق نے پلٹ کے وہ ان کو شرمندگی کا وہ کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا بمبے ٹرین کے جو دھماکے ہوئے تھے، اس کے اندر بھی انہوں نے ہمیں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب پاکستان کا موقف جو ہے اس کو زیادہ تقویت اس لیے ملی ہے کہ دنیا خود دیکھ رہی ہے. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، 3 بڑے ممالک نے دیکھا کہ کس طریقے سے را جو ہے وہ پینیٹریٹ کر کے وہاں پر اپنے مخالفین کا قتل عام کراتی ہے. اور بھارتی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو ہر طرح سے. سپورٹ نہیں کرتی، پلان بھی کرتی ہے، فنڈ بھی کرتی ہے. بالکل. خالی سپورٹ کہہ کے تو ہم مودی کو ایگزونریٹ کر دیں گے نا. مودی پرائم جو ہے خود اس سب قتل و غارت کے پیچھے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب ہندوستان کے پاس کوئی فیس رہ گیا ہے دکھانے کے لیے. ہندوستان کو اپنی یہ کارروائیاں روکنی پڑیں گی، اس لیے کہ اب وقت یہ نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے الزام تراشی برداشت کریں، بلکہ وی شوڈ ریئیکٹ ٹو اٹ.
وہ شوڈ گو ٹو دا بالکل، اس انٹرنیشنل رپورٹ کے پلیٹ ذریعے فارم اور بھارت کا ایکسپوز کرنا چاہیے ہندوستان کو. بالکل ہندوستان ایکسپوز ہو چکا ہے. بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے اس رپورٹ کے ساتھ سب کے سامنے آ چکا ہے اور بھارت کو اپنے ان جرائم کو روکنا ہوگا ورنہ شاید بھارت بھی خطے میں آئسولیٹ ہو کے رہ جائے گا. بھارت کا امیج جس قسم کا بن رہا ہے اس پہ یقینی طور پہ بھارتی گورنمنٹ کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.